اب ہاؤسنگ کلونیز بائی لاز کے خلاف نہیں بنیں گے، فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے منصوبہ بندی کر لی۔ نجی ہاؤسنگ کالونی کی منظوری کے لیے نئی حکمت عملی تیار، فائل ای خدمت مرکز پر جمع ہوگی، بدعنوانی کا خاتمہ کرنے میں مدد ملے گی۔ ایف ٹی اے نے غیر قانونی قرار 4 کالونیز کے دفاتر بند کرا دیے۔ رحمان پارک، اضافی آبادی 202، مربع 29 اور 30 شامل۔ کالونیز میں یوٹیلیٹی سروسز کی فراہمی پر بھی پابندی آئی۔ منی لانڈرنگ کیس، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف بیٹی جویریہ کے ہمراہ احتساب عدالت پیش۔ قائد حزب اختلاف نے کہا کہ 10 سال میں قوم کے اربوں روپے بچائے، فیصلوں سے خاندانی کاروبار کو نقصان پہنچا۔ شہباز شریف اور صاحبزادی کے ریفرنس نقول پر دستخط۔ حمزہ شہباز بیمار ہیں، پیش نہیں کر سکتے۔ جیل حکام کی رپورٹ۔ سلمان شہباز کے بلا ضمانت وارنٹ کی دوبارہ رپورٹ طلب۔ عدالت کا نصرت شہباز کو دوبارہ طلبی کے سمن جاری کرنے کا حکم۔ پندرہ سپٹمبر سے سرکاری یونیورسٹیز کھولنے کی پالیسی فائنل۔ صرف 30% طلبہ کو بلایا جائے گا۔ ایم فل اور پی ایچ ڈی کی کلاسز لگیں گی۔ بی ایس آنرز کے پہلے اور 7ویں سیمسٹر کے طلبہ آئیں گے۔ دیگر سیمسٹرز کلاسز آن لائن ہوں گی۔ ماسٹرز ڈگری چوتھے سیمسٹر کے طلبہ حاضر ہوں گے۔ ہاسٹل صرف ایم فل اور پی ایچ ڈی اسکالرز کے لیے کھولنے کا فیصلہ۔ کارگو کے لیے قومی ایئر لائن کی بندش، ایکسپورٹ کے لیے بڑا دھچکا۔ کورونا کے بعد آرڈرز کی بھرمار، مگر ایئر کارگو سروس نہ ملے۔ اقساط پر لیے گئے جہاز کارگو کے لیے آپریشنل کیے جائے۔ سابق چیئرمین پی ایچ ایم اے کاشف سیاح کی حکومت سے مانگ۔ بوگیوں کی کمی، فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر ٹرینز کی تاخیر کی بڑی وجہ بن گئی۔ اسٹیشن پر اضافی بوگی نہ ہونے سے سنگین صورتحال۔ ہیڈ کوارٹرز ریلوے پنجاب کے دوسرے بڑے اسٹیشن کو ایک بھی اضافی بوگی فراہم نہ کر سکا۔ تنخواہوں میں اضافہ نہ کرنے اور پینشن ختم کرنے کی تجویز۔ پنجاب حکومت کے ممکنہ فیصلے کے خلاف سرکاری محکموں کے ملازمین متحد ہو گئے۔ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا 17 سپٹمبر کو فیصل آباد میں احتجاجی جلسے اور ریلی کا اعلان۔ قوانین کی مسلسل خلاف ورزیاں کرنے والوں کے خلاف فوڈ اتھارٹی ان ایکشن۔ فیصل آباد کے 5 فوڈ پوائنٹ ضربہ مہر، 4 کو ہزاروں روپے جرمانہ، متعدد کو وارننگ جاری۔ جھنگ میں سی ٹی 41 بنا شہریوں کی آواز، سیلاب پانی سے شہر کو بچانے والے ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ حفاظتی بند مرمت ہوں گے۔ انتظامیہ نے 9 کروڑ روپے کا ٹینڈر کر لیا، کام جلد شروع ہونے کی نوید بھی سنا دی۔ چنیوٹ میں بڑھتے حادثات، مینول فٹنس سرٹیفکیٹ جاری نہ ہونا وجہ قرار۔ ورک اسٹیشن 1.5 سال بعد بھی فعال نہ ہو سکا، گاڑیوں کی فٹنس سوالیہ نشان۔ شہریوں کا ورک اسٹیشن مہینے کے 30 دن فعال رکھنے کا مطالبہ۔ گنے کی عدم ادائیگیوں، کٹوتی اور وزن میں کمی کی شکایات۔ ٹوبہ میں محکمہ اینٹی کرپشن نے کھلی کچہری لگائی۔ ریجنل ڈائریکٹر عمران عباسی کی جلد ازالے کی یقین دہانی۔ محکمہ اینٹی کرپشن چنیوٹ میں کل کھلی کچہری لگائے گا۔ شورکوٹ میں آٹے کا بحران پھر سر اٹھانے لگا، آٹا دکانوں سے غائب۔ مزدور طبقہ آٹے کے حصول کے لیے دربدر، دکاندار بھی پریشان۔ ملز کی جانب سے آٹا نہ ملنے کا شکوہ، حکومت سے آٹے کی فراہمی پر عمل درآمد کرانے کی اپیل۔ نان بائی ایسوسی ایشن فیصل آباد کا آٹے کی قیمتوں میں سبسڈی دینے کا مطالبہ۔ آٹا مہنگا ملے گا تو 6 روپے کی روٹی کیسے فروخت کریں گے؟ صدر وسیم ذبیح اللہ کا روٹی کی قیمت پر تحفظات کا اظہار۔ بھنگ سے مختلف ادویات بن سکتی ہیں، دیگر ممالک کو فروخت کی جا سکتی ہے۔ پروجیکٹ کو سنجیدگی سے لیا جائے، اربوں ڈالر کی صنعت بن سکتی ہے۔ سائنٹیفک آفیسر ڈاکٹر سعید اشرف نے حکومتی اعلان خوش آئند قرار دے دیا۔ محکمہ زراعت جھنگ کے دالوں کی کاشت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات۔ کاشتکاروں کو جدید مشینری فراہم کرنے کے منصوبے پر کام شروع۔ 5 اقسام کی 20 مشینیں فراہم کی جائیں گی۔ ضلع میں 1,79,000 ایکڑ پر دالوں کی کاشت ہوگی۔
पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम 9 माह से बंद। पीआरए के पास कोई हिसाब किताब नहीं, होटल मालिकान जितना चाहे टैक्स दे। आरआईएमएस के तहत जिला के 42 रेस्टोरेंट्स रजिस्टर्ड हैं। शादी हॉल्स और मार्कियां खोलने की इजाजत पर बौतीक मालिकान भी खुश। बानो मार्केट के सदर मिर्जा शहबाज को कारोबार में बेहतरी की उम्मीद। ताजिर बरादरी की जानिब से हुकूमत को रिलीफ देने की भी अपील। चोर डाकू का शहरियों के साथ पुलिस पर भी हादसा। गुलशन टाउन फैसलाबाद में डीआईजी जेल के ऑफिस सुपरिटेंडेंट के घर चोरी। पुलिस साथी को भी इंसाफ न दे सकी। 3 रोज बाद भी मुकदमा दर्ज न हो सका। शोरकोट म्यूनिसिपल कमेटी के डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। 40 में से 20 मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया गया। चीफ ऑफिसर ने हुकूमती हिदायत पर पूरा उतरने वाले दीगर मुलाजमीन को भी मुस्तकिली की नवीद सुना दी। फैसलाबाद जड़ावाला रोड सेक्टर में कौमी खजाने को नुकसान। जायदाद की सालाना टैक्स का तखमीना 60 लाख, सिर्फ 1,75,000 रुपए की अदायगी। 5 सालों में 2 करोड़ 75 लाख रुपए टैक्स चोरी का इल्जाम। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन ने तहकीकात शुरू कर दी। फैसलाबाद ईवान सनत और तजारत के सिकंदर आजम से कस्टम एंड क्लियरिंग एजेंट्स की मुलाकात। ट्राईपोर्ट रेलवे फाटक समेत टैक्सेस के मसाइल पर गुफ्तगू। कस्टम एजेंट्स की चैम्बर इलेक्शन में नेशनल ग्रुप की हिमायत का ऐलान। अंजुमन ताजरान चन्योट की डीपीओ बिलाल जफर शेख से मुलाकात। सदर जमील फखरी ने ताजरों को दरपेश मसाइल से आगाह कर दिया। डीपीओ ने ताजिर बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी कराई। रजाना समुद्री रोड की सुनी गई। हुकूमत की जानिब से 50 लाख के फंड्स जारी। 15 किलोमीटर तवील सड़क का काम मुरम्मती का काम शुरू करवा दिया गया। NA 113 टोबा में जारी तरक्याती स्कीम्स का जायजा इजलास। MNA रियाज फतेहाना और डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद समेत असिस्टेंट कमिश्नर्स के शिरकत। तरक्याती काम बर वक्त मुकम्मल करने और गैर मेयारी काम पर कॉन्ट्रैक्टर्स बिल रोकने की हिदायत। रुकन असेंबली ने कमालिया में जल्द रेस्क्यू सर्विस शुरू होने की नवीद सुना दी। शुगर के मरीजों के लिए अच्छी खबर। फैसलाबाद के माहिरीन ने चीनी का मुतबादिल पौधा तैयार कर लिया। साल में 2 मरतबा काश्त होगी। 1 ग्राम स्टीविया से चाय के 4 कप तैयार होंगे। पंजाब भर में ब्राजीलियन पौधे की कामयाब काश्त शुरू कर दी गई। अंजुमन बहबूद मरीजा रजिस्टर्ड के नायब सदर असलम इंसारी का तहसील हस्पताल कमालिया का दौरा। अपनी मदद आपके तहत बनाए गए कार्डियोलॉजी और डायलिसिस वार्ड्स का जायजा लिया गया। समाजी शख्सियत राना राउफ के हमरा मरीजों की आदत के। इंसदाद पोलियो मुहिम 21 सितंबर से शुरू होगी। डिवीजन भर में तैयारियां। तहसील लालिया में 82,165 बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। गोजरा में 279 टीम्स 1,82,000 से ज्यादा बच्चों को हिफाजती कतरे पिलाएंगी। और क्लीन एंड ग्रीन पंजाब मुहिम में झंकी जिले अदलिया भी सरगर्म। सेशन जज चौधरी अमीर मोहम्मद की डिस्ट्रिक्ट सेशन हाउस में शजरकारी। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद नईम शेख और दीगर जजेस ने भी पौधे लगाए।